میری والدہ کی عمر لگ بھگ 90 سال ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ صحت مند ہیں اور چلتی پھرتی ہیں، اور اللہ نے ان کو کسی بڑی بیماری سے بھی بچائے رکھا ہے۔ ان کی صحت کا ایک راز تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ خود کو مصروف رکھتی ہیں، کوشش کر کے اپنے بہت سے کام خود کرتی ہیں جن کی اجازت ان کی صحت دے، اور ان کا شروع سے یہی اصول دیکھا ہے۔ دوسری وجہ ان کی جنک فوڈ اور بازاری کھانوں سے اجتناب اور گھر کی سادہ غذا کھانا ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے ایک کھاتے پیتے دوست کے گھر گیا، اس نے کھانے پر روک لیا۔ مجھے قدرے حیرانی ہوئی کہ روٹی ان کی والدہ نے خود بنائی، حالانکہ وہ کافی عمر رسیدہ ہو چکی تھی۔ میری حیرانگی کو دور کرتے ہوئے میرے دوست نے بتایا کہ دراصل میں خود نہیں چاہتا کہ امی جان کو ریٹائرڈ ہونے دوں۔ اگر انہوں نے تھوڑی بہت ورزش یا کام کاج بھی چھوڑ دیے تو یہ بیمار پڑ جائیں گی۔ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ یہ مصروف رہیں۔ یہ دو مثالیں آپ کو اس لیے دی ہیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ ایک عمر رسیدہ بندے کے لیے بھی کتنا ضروری ہے کہ وہ مصروف رہے۔ ایک آرٹیکل پڑھا، ایک ایسی ہی عمر رسیدہ خاتون کی اپنی زبانی سنیے کہ مکمل آرام نے انہیں کس طرح سے نقصان پہنچایا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک گھریلو خاتون ہوں، میری ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، میں نے پورے گھر کو تنہا سنبھال رکھا تھا۔ جب بچے چھوٹے تھے تو میری ساس ان کے چھوٹے موٹے کام خود کر دیا کرتی اور میں باقی کام نمٹاتی۔ شوہر نے ایک دو بار کہا بھی کہ کوئی ملازمہ رکھ لو تاکہ ہاتھ بٹا دیا کرے، مگر میں انکار کر دیتی کیونکہ گھر کے کام خود کرنے سے مجھے دلی تسکین ملتی تھی۔ جوں جوں بچے بڑے ہو گئے، کام بھی بڑھتے گئے۔ امی جان کا انتقال ہو گیا، مگر تب تک بیٹی مددگار بن چکی تھی۔ بیٹی کی شادی کے بعد میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بیٹے کو نئی نئی ملازمت ملی تھی، اس لیے وہ شادی پر آمادہ نہ تھا۔ میری تنہائی دیکھ کر اس نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ دی۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ ایک دن ملازمہ نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی اور ساتھ ہی کچن میں کھانا بھی پک رہا تھا۔ کوکر کی سیٹی کی آواز آئی تو وہ بھاگ کر کچن میں گئی، اور میں جو برآمدے میں بیٹھی تھی اٹھ کر دھلے ہوئے کپڑے نتھارنے لگی۔ عین اسی وقت میرا بیٹا گھر میں داخل ہوا اور میرے ہاتھ میں کپڑے دیکھ کر ملازمہ کو خوب ڈانٹ پلائی کہ میری امی کپڑے دھو رہی ہیں، تمہیں کس لیے رکھا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ میں اپنی خوشی سے ملازمہ کا ہاتھ بٹا رہی تھی، مگر بیٹے کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی تھی۔ کہنے لگا، امی جان آج سے آپ نے کوئی کام نہیں کرنا، بس اپنے کمرے میں رہا کریں، کھایا پیا کریں اور آرام کیا کریں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہیں سے میرے جیسے متحرک پرزے کو زنگ لگنے کی ابتدا ہوئی۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے بوریت سے بچانے کے لیے کمرے میں ٹی وی بھی رکھوا دیا، سائڈ ٹیبل پر پڑی ٹوکری پھل فروٹ سے بھری رہتی، بیڈ پر بیٹھی کو کھانا مل جاتا، اب ٹی وی تھا اور بس کھانا پینا تھا۔ کھڑے پانی میں کائی جمنا تو قانون قدرت ہے۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے میرا وزن بڑھ گیا، یورک ایسڈ کی زیادتی سے جوڑوں میں درد رہنے لگا، اور بھی صحت کی کچھ پیچیدگیاں ہو گئیں۔ میں پہلے بالکل بھی بوڑھی نہیں تھی، مگر میرے بچے نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ میرے بیٹے کے دل میں یہی تھا کہ ساری عمر کی مشقتوں کی وجہ سے میری یہ حالت ہوئی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب میرے غیر متحرک ہونے سے ہوا تھا۔ پھر وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ میرے جیسے لوگوں کو زیادہ نہیں تو چھوٹے موٹے گھریلو کام کرتے رہنا چاہیے، جس سے ہاتھ پیر ہلتے رہیں۔ بڑھاپے میں ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر بیٹھ جانے سے بیماریاں ہی لگتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے جسے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے سے لگاؤ ہے تو انہیں ان کے کام میں مگن رہنے دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہمدردی ان کے لیے وبال جان بن جائے اور اچھے خاصے کارآمد پرزے ناکارہ ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر اولاد کو بوڑھے والدین کے آرام و سکون کا خیال رہتا ہے۔ بہو بیٹیوں کو چاہیے کہ بڑھاپے میں والدین اور شوہر کے والدین کی خدمت کریں اور ممکن حد تک انہیں آرام پہنچائیں، لیکن اگر وہ خود کو مصروف رکھنے کے لیے کسی کام میں حصہ لیتے ہیں تو روک ٹوک کی بجائے انہیں ہر طرح کی مثبت سرگرمیوں میں مشغول رکھیں۔ بچوں سے کھیلنے دیں، چھوٹے موٹے کام ان سے لیتے رہیں تاکہ انہیں اپنا آپ بیکار محسوس نہ ہو۔ کوئی بھی گھریلو معاملہ ہو ان سے مشورہ لیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ ان کا وجود آپ کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ بڑوں سے برکت ہے،
بڑے ہی ہماری جنت ہیں۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔